کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو اللہ کے نبی جس چیز کا حکم دے دیں نا، جس کو کہہ دیں، تو اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں 110% اس کے بہت زیادہ فائدے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے، جب اللہ کے نبی معراج کے اوپر گئے تو وہاں پہ فرشتوں نے کہا کہ اپنی امت کو جا کے بتائیں کہ حجامہ کروائیں، علیک بالحجامہ۔ تو پھر جب اللہ کے نبی یہاں پہ آئے، نیچے تشریف لائے، تو پھر صحابہ کو دعوت دی کہ حجامہ کروائیں۔ تو اس کے اوپر بہت ساری احادیث ہیں کہ علاج میں بہترین علاج جو ہے وہ ایک ہے شہد سے، دوسرا ہے آگ سے، تیسرا ہے حجامہ سے۔ تو اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ پسند حجامے کو کیا ہے، آگ سے داغنے کو اللہ کے نبی نے ناپسند کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی سے جو بات آ جائے اس میں 100% ہونا چاہیے۔ تو اس میں میں کہتا ہوں کہ میرے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹ آئے جن کا میں نے حجامہ کیا، اور حجامے کے جو میں نے نتائج دیکھے میں خود حیران ہوں کہ الحمدللہ اتنی جلدی رزلٹ ان کا مل جاتا ہے۔ سورائسس کا اس میں بہت اچھا رزلٹ ہے، اسی طرح پٹھوں کے کھچاؤ کا، سٹمک کا، اور خون گاڑھا ہو، الرجی ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح معدے کی بہت سارے مسائل میں اس کا علاج بہت اچھا ہے۔ سر کے درد میں یا موڑوں کے علاج میں اس کا بہت اچھا علاج ہے۔ اب یہ تو میں نے الحمدللہ ایکسپیریمنٹ کیے ہیں بہت سارے پیشنٹ پہ کہ اس کا علاج بہت اچھا ہے۔ حجامے کے حوالے سے میں ایک بات بتاتا ہوں، میں ابھی عمرے پہ گیا ہوا تھا رمضان میں، تو وہاں پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا خدمت کا، تو مسجد نبوی کے جو مؤذن تھے ان کا حجامہ کیا، الحمدللہ انہوں نے بہت سراہا۔ اسی طرح وہاں پہ عرب کنٹری میں جو ہمارے عرب کے حضرات ہیں، سعودی حضرات، ان کا حجامہ کیا تو انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اور اس میں بہت اچھا علاج ہے۔ بہت سارے ایسے پیشنٹ تھے جن کا میں نے حجامہ کیا، اور حجامہ کرنے کے بعد وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا ایک تو آپ حجامہ جو کرتے ہیں بہت ہی آرام سے، اس میں تکلیف نہیں ہوتی بالکل بھی، انسان بالکل آرام سے لیٹا ہوتا ہے، سویا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بڑا اچھا تھا۔ اس میں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ حجامہ کروانا کس سے چاہیے، یہ آپ کو سب سے پہلا اس کا جو مین ہے، جو آپ کو طبیب جس نے فاضل طب والجراحت کا کورس کیا ہے 4 سال کا FTJ، اس سے کروانا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ اس کو اس کے بارے میں صحیح معلومات ہیں، اس نے سیکھا کہاں سے ہے۔ وہ بالکل آپ ہر چیز چیک کرنے کے بعد پھر اسے حجامہ کروائیں، کیونکہ آج کل بہت سارے ایسے بھی آپ کو حجامہ کرتے نظر آئیں گے کہ ان کو صرف کٹ کا پتہ ہوتا ہے، باقی انہوں نے فزیالوجی یا اناٹمی کا انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ دل کہاں پہ ہے، دماغ کہاں پہ ہے، گردے کہاں پہ ہیں۔ تو وہ غلط حجامہ جب آپ کروائیں گے اس کے نتائج اچھے کی بجائے اسے برے آپ کو اثرات معلوم ہوں گے، الٹا اس سے طبیعت خراب ہوگی۔ تو اس لیے حجامہ کرواتے وقت یہ چیزیں نوٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ہم حجامہ کرتے ہیں، اور مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے حجامہ سکھاتے ہوئے بھی، اور یہاں پہ الحمدللہ حجامہ سکھایا بھی جاتا ہے ہمارے مطلب پہ۔ اور یہ سیکھنا کہاں سے چاہیے، یہ جتنے بھی ہمارے FTJ کے کالجز ہیں وہاں پہ یہ نصاب میں شامل ہے، اور وہاں پہ یہ سکھایا جاتا ہے، اور وہاں سے یہ سیکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یہ لیڈیز جو ہیں حجامہ اسپیشلسٹ، ان کا پتہ نہیں ہوتا، تو لیڈیز نے کروانا ہو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میری جو مسز ہیں وہ انہوں نے FTJ کیا ہوا ہے فاضل طب والجراحت، تو وہ جو میڈم ہیں وہ حجامہ اسپیشلسٹ ہیں، اور حجامہ میں بہت زیادہ ماہر ہیں، اور بہت سارے لوگوں لیڈیز کا وہ حجامہ کر چکی ہیں۔ تو وہ آپ اگر حجامہ لیڈیز سے کروانا چاہیں تو وہ بھی یہاں پہ سہولت موجود ہے۔ تو آپ جب بھی حجامہ کروانا چاہیں تو آپ ان سب چیزوں کو دیکھ کے تو پھر آپ حجامہ کروائیں کہ آپ کسی مستند اور اچھے طبیب سے حجامہ کروا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، چل رہے ہیں۔